حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان روزانہ میرے اوپر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ انسان جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو شب قدر کہتے ہیں۔ یہ رات بڑی عظیم الشان ہے۔ اس رات کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، بہت بڑی برکتیں ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ اس رات کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لوگوں پر نافذ کیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، فرشتوں کو ان کے کاموں پر مقرر کیا جاتا ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ رات اور راتوں سے افضل ہے، اور راتوں سے اس رات کا مرتبہ بڑا ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت قرآن کریم، یہ جو ہم مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری تو وہ بھی اسی شب قدر میں اتارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ اس رات میں عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول فرماتا ہے، ان کی بات پر توجہ دیتا ہے۔ اور اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب رمضان کے آخری لمحات ہوتے ہیں، 3-4 دن رمضان کے ختم ہونے پر ہوتے ہیں نا، تو لوگ اور زیادہ خوشیاں مناتے ہیں۔ ہاں یہ خوشی کی بات ہے، لیکن اس رات کو کسی بھی قیمت پر آپ غفلت میں نہ گزاریں۔ آپ نے شب برات میں نوافل پڑھے، لیکن یہ رات اس سے بھی بڑی رات ہے، اس کا اس سے بھی بڑا مرتبہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس رات میں نمازیں پڑھی تو اس انسان کو 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب یعنی اس رات میں عبادت کرنے سے ملتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس رات فرشتے اور جبریل آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حالانکہ اگر ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی بھی بھیس میں، کسی کے بھی شکل میں آ سکتے ہیں اور ہمارے مقدر جاگ جائیں، وہ ہم سے مصافحہ کر لیں۔ اس رات کا ہر لمحہ ہم لوگوں کے لیے سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک رہتی ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ شب قدر آنے والی ہے ہمارے پاس، جلد ہی شب قدر ہمارے قریب آنے والی ہے، تو ہم بھی اس شب قدر میں جتنا ہو سکے نمازیں پڑھیں، کیونکہ اس میں قرآن کریم اترا۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل آتے ہیں۔ سیدنا امام مجاہد علیہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس نے 1000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کری، رات کو وہ نمازیں پڑھتا، دن میں روزے رکھتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کفار سے جہاد کرتا۔ تو پھر اسی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت کے بارے میں سنا کہ آپ پورا دن روزہ رکھتے، رات کو نوافل پڑھتے اور صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کفار سے جہاد کرتے، تو صحابہ کرام کو حضرت شمعون کی عبادت پر رشک آیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری تو بڑی چھوٹی عمر ہے، اس میں ہم کام بھی کر لیتے ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی جمع کر لیتے ہیں اور تھوڑی بہت عبادت بھی کر لیتے ہیں، ہمیں تو اتنا موقع نہیں ملتا، نہ ہماری اتنی زندگی ہے، تو پھر اس طرح تو بنی اسرائیل کے لوگ ہم لوگوں سے عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے۔ جب یہ بات سنی میرے نبی نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مایوس ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مایوس ہوئے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر کو لے کر حضرت جبریل کے ہاتھ بھیجا، اور حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خوشخبری دی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے ہم نے ہر سال میں ایک رات تمہاری گنہگار امت کو ایسی دے دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری زندگی کی عبادت سے زیادہ ثواب پائیں گے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو یہ رات ہمارے قریب آنے والی ہے۔ اس رات میں ہم جتنا ہو سکیں اپنے رب کے حضور جھکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔